کبھی بہت زمانے پہلے برف سے ڈھکے پہاڑوں اور نیلگون جھیلوں کے بیچ ایک جنت نما وادی تھی جسے آج ہم جموں و کشمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ روایت ہے کہ یہ وادی کبھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک وسیع جھیل جسے ایک رشی نے اپنے علم و عرفان سے خشک کر دیا تاکہ لوگ یہاں بس سکے۔ یوں ایک نئی زندگی نے جنم لیا اور صدیوں پر محیط ایک تاریخ کا آغاز ہوا۔ یہ وادی شروع دن سے ہی علم، فلسفے اور روحانیت کا گہوارہ رہی۔ بدھ مت یہاں آیا، صدیوں تک پھلا پھولا خانقاہیں بنے اور ایک خاموش علم دوست فضا چھائی رہی۔ لیکن وقت نے کروٹ لی اور دور کہیں یمن سے ایک قافلہ وادی میں داخل ہوا۔ اس قافلے کے رہنما کا نام تھا میر سید علی ہمدانی، جنہیں لوگ شاہ ہمدان کے نام سے جانے لگے۔ وہ اپنے ساتھ صرف دین ہی نہیں، ہنر، محبت اور اخوت کا پیغام بھی لائے۔ ان کی تعلیمات نے وادی کی فضا کو بدل دیا۔ یہاں کے باسیوں نے صوفیائے کرام کے دل کو چھو لینے والے الفاظ میں اپنا سکون تلاش کیا۔ وہ مزاج جو کشمیریت کہلایا۔ مغل بادشاہ جب اس وادی میں آئے تو دنگ رہ گئے۔ اکبر نے اسے سلطنت کا حصہ بنایا، جہانگیر نے اسے دل میں بسایا اور شالیمار، نشاط، چشمہ شاہی جیسے باغات میں فن جمال اور عشق کو بسایا۔ مگر ہر طلوع کے بعد زوال بھی ہوتا ہے۔ مغل گئے، افغان آئے، پھر سکھوں نے حکومت سنبھالی۔ ہر حکمران کے ساتھ عوام کے لیے آزمائش کا ایک نیا باب کھلا۔ اذان پر پابندی، قربانی پر روک اور مساجد کے دروازے بند۔ وہ دن یادگار بنے جب ظلم سہتے ہوئے بھی کشمیریوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ پھر انگریز آئے اور کشمیر کو محض 75 لاکھ نانک شاہی روپوں میں بیچ دیا گیا، ایک سودا جس میں زمین تھی لیکن جذبات، شناخت اور آزادی کا کوئی مول نہ تھا۔ گلاب سنگھ کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ تک دوگرا راج قائم رہا۔ مسلمان اکثریت اپنے حقوق کو ترستی رہی اور آخرکار 1931 میں آواز بلند ہوئی۔ اس دن ایک نئی کہانی نے جنم لیا، مزاحمت کی کہانی۔ 1947 آیا، صغیر تقسیم ہوا لیکن کشمیر کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ مہاراجہ نے فیصلہ نہ کیا اور حالات بگڑنے لگے۔ جب پاکستان کی طرف سے قبائلی حملہ آور کشمیر میں داخل ہوئے تو مہاراجہ نے بھارت سے مدد مانگی اور یوں ایک مشروط الحاق کا معاہدہ ہوا۔ بھارت کی فوجیں آئیں، جنگ چھڑ گئی اور کشمیر ایک عالمی مسئلہ بن گیا۔ اقوام متحدہ نے کہا، کشمیریوں سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن وہ سوال آج تک تشنا ہے۔ کشمیر کو آئینی طور پر بھارت نے خصوصی حیثیت دی، ایک الگ پرچم، اپنا آئین، اپنی شناخت۔ لیکن 2019 میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی، ریاست کو توڑ دیا گیا، انٹرنیٹ بند، سڑکیں سنسان، دلوں میں خوف۔ کشمیریوں کو لگا جیسے ان کی سانسوں پر پہرا بیٹھ گیا ہو۔ 1989 سے شروع ہونے والی جدوجہد ایک مکمل تحریک میں ڈھل چکی تھی۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، سینکڑوں لاپتہ ہوئے، بہت سے اندھے کر دیے گئے۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک چیز زندہ رہی، امید۔ کشمیریوں نے کبھی اپنے خواب مرنے نہ دیے۔ ان کے لہجے میں اب بھی وہی سوال ہے، ہمیں اپنی شناخت لوٹا دو، ہمیں جینے دو، ہمیں وہ زمین دو جس پر ہم نے صدیوں سے صوفیوں کی تعلیمات، شاعروں کی نظمیں اور ماں کی لوریاں سنی ہے۔ آج کشمیر کا ہر ذرہ، ہر پہاڑ، ہر ندی ایک کہانی سناتا ہے، ایک ایسی کہانی جو درد سے لکھی گئی مگر جو صرف درد کی نہیں، حوصلے کی بھی ہے۔ کشمیر آج بھی وہی جنت ہے جو کبھی اشوک نے دیکھی تھی، جو شاہ ہمدان کے قافلے نے بسائی تھی اور جس کے باغوں میں جہانگیر نے محبت تلاش کی تھی۔ یہ وادی آج بھی سانس لیتی ہے، دھیمی، خاموش مگر پرعزم۔ ایک دن وہ آواز گونجے گی جب یہ وادی اپنی مکمل پہچان کے ساتھ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کہے گی، ہم تھے، ہم ہیں اور ہم رہیں گے۔